آج ہم مشکلات میں ہیں۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، رزق میں برکت نہیں، آمدنی سے خرچ پورے نہیں ہو رہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، رشتوں میں دوری آ گئی ہے، دلوں سے سکون اٹھ گیا ہے۔ گھر کا ایک فرد بیماری سے اٹھتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے۔ ان مشکلات کا کوئی تو حل ہوگا، کوئی راستہ اس تنگی سے نکلنے کا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ہماری زندگیوں میں اتنی پریشانیاں کیوں بڑھ گئی ہیں؟ مہنگائی ہے، بے برکتی ہے، بیماریاں ہیں، اولاد نافرمان ہے، ناکامیاں ہیں، رشتوں میں دوریاں ہیں۔ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم ہر روز کہتے ہیں چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، بچے بات نہیں مانتے، برکت ختم ہو گئی ہے، دل بے سکون ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے اللہ سے رشتہ کتنا کمزور کر لیا ہے؟ پتہ ہے، ایک لفظ استغفر اللہ انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ لفظ صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ رحمت، رزق اور خوشحالی کا خزانہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نبی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا۔ وہ قوم قحط کا شکار تھی، زمین بنجر تھی، آسمان سے بارش رکی ہوئی تھی، زندگی تنگ ہو چکی تھی۔ سورۃ نوح آیت نمبر 10-12 میں ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا جو فائدہ مند ہوگی۔ بہت زیادہ بارش بھی تو نقصان کا باعث ہوتی ہے، فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جو فائدہ مند ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہاری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ مال و دولت کے ساتھ، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور بنا دے گا تمہارے لیے، جَنَّاتٍ، جنت کے باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں۔ اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کے فوائد بیان کر دیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو گے، استغفار کرو گے، تو وہ تمہیں معاف کرے گا، تمہیں پاک و صاف کرے گا اور تم پر بارش برسائے گا۔ کون سی بارش؟ رحمت کی بارش، محبت کی بارش، صحت کی بارش، ایمان کی بارش، عزت کی بارش، کامیابیوں کی بارش۔ آج ہم بھی قحط کا شکار ہیں، غربت کی قحط، عزت کی قحط، محبت کا قحط، صحت کا قحط، کامیابیوں کا قحط۔ ہم بھی ان سارے قحطوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں صرف استغفر اللہ سے۔ اللہ خود استغفر اللہ کا فائدہ بتا رہے ہیں۔ اگر استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، مال و دولت سے، رزق سے، بیٹوں سے، تمہارے لیے خوشحالی کے باغات بنا دے گا، خوشیوں کی نہریں بہا دے گا۔ کتنا آسان فارمولہ دے دیا میرے رب نے ہمیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کرتا ہے میں اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہوں، اور جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے رزق عطا کرتا ہوں۔ بس ایک لفظ استغفر اللہ دلوں کے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے، گھروں میں برکت لاتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے، رشتوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ بس ایک لفظ استغفر اللہ۔ استغفار غیب سے رزق کے دروازے کھولتا ہے، معاشرے میں عزت دیتا ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے۔ یہ ایک میریکل طاقت رکھنے والا لفظ ہے۔ اس ایک لفظ نے میری زندگی کو بدل دیا۔ جو کام ہمیں ناممکن لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نظر کرم ہر بگڑی بنا دیتی ہے۔ توبہ کی قبولیت ایسے ایسے وسیلے بنا دیتی ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، یہ وسیلہ کہاں سے کیسے بن گیا؟ انسان سوچتا رہ جاتا ہے۔ ایک شخص اپنا سچا واقعہ یوں بیان کرتا ہے، میں ایک دن پرندوں کو دانہ ڈال رہا تھا، گلی میں ایک مناسب جگہ پر پلیٹ میں دانہ اور پانی رکھا،
میرے ہمسائے میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ ایک شخص بولا، بھائی دانے کی پلیٹ گلی میں رکھنے کی بجائے اپنی چھت پر رکھ لو۔ تو میں نے کہا، بھائی میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میرے گھر کی دوسری منزل پر ایک اور فیملی رہتی ہے، مجھے چھت پر جانے کی اجازت نہیں، چونکہ یہ کہ میرے گھر کی چھت نہیں ہے۔ اس شخص نے میری تمام معلومات حاصل کی اور میری آمدنی کے تمام ذرائع معلوم کرنے کے بعد مجھے 20 لاکھ روپیہ دیا اور کہا، یہ میری اور میرے بھائی کی زکوٰۃ کی رقم ہے۔ میں نے ایک پلاٹ اس رقم سے خریدا۔ انہوں نے مجھے ایک اچھی جگہ ملازمت پر رکھوا دیا۔ پارٹ ٹائم آفس کے باہر ایک برگر کا سٹال لگانے لگا۔ 2 سال کی قلیل مدت میں اپنے ذاتی گھر کا مالک بن گیا۔ میرے ساتھ وہ معاملہ ہوا جس کا میں نے کبھی سوچا نہ تھا، اور یہ معجزہ ہوا میرے ساتھ استغفر اللہ کا ورد کرنے سے۔ ایک خاتون کہتی ہیں، میرا بیٹا بہت نالائق تھا، وہ 2 بار کلاس 9 میں فیل ہو گیا۔ میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، میرا بیٹا ذمہ دار بن گیا اور پڑھائی میں بھی دلچسپی لینے لگا، یہاں تک کہ بغیر کسی سپلی کے اچھے نمبروں سے 9th 10th پاس کر گیا۔ ایک خاتون اپنا واقعہ سناتے ہوئے کہتی ہیں، مجھے جب بھی کوئی مشکل آئے، میری صحت خراب ہو یا مال کی کمی ہو، میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھتی ہوں۔ نہ صرف غیب سے میری مالی مدد ہو جاتی ہے بلکہ بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح میں میری صحت اور خوشحالی کا راز ہے۔ استغفار اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے، جو اس پر جھک جائے اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ کامیابی، سکون اور برکت کی کنجی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفر اللہ ہے۔ دعاؤں کے بھی درجات ہوتے ہیں، کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب دعا کرتا ہے تو 3 صورتوں میں سے ایک ضرور ہوتی ہے، یا تو وہ مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس کا اجر جمع کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دعا عبادت کا مغز ہے اور استغفار بہترین دعا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، دل سے، یقین سے، گناہوں سے توبہ کریں۔ یاد رکھیے، اگر دل پر گناہوں کی طے ہو تو دعا کی روشنی دل تک نہیں پہنچ پاتی، اس لیے استغفار دعا کی راہ ہموار کرتا ہے۔ پہلے استغفار کریں، پھر اللہ سے اپنی حاجت مانگیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی حاجت ضرور پوری فرمائیں گے۔ بس شرط ہے یقین کامل ہو، حلال رزق ہو، عاجزی اور اخلاص ہو، صبر و استقامت ہو، توبہ استغفار سچے دل سے ہو۔ اگر بے روزگار ہیں تو جاب چاہیے، کاروبار چاہیے، استغفار کریں، گھر چاہیے، استغفار کریں، گاڑی چاہیے، استغفار کریں، رشتہ کرنا ہے، استغفار کریں، کاروبار رک گیا ہے، چل نہیں رہا، استغفار کریں، لڑائی جھگڑے ہیں، استغفار کریں، مقدمہ ہے، استغفار کریں، صحت خراب ہے، استغفار کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کون سا استغفار پڑھیں، کتنا پڑھیں، کب پڑھیں؟ استغفار دعائے مغفرت ہے، جو بھی دعائے مغفرت آپ کو آتی ہے وہی پڑھیے، لاتعداد پڑھیے، وضو بے وضو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیے۔ آپ کام کریں، دل استغفر اللہ کا ورد کرے، اس منزل پر پہنچ جائیں۔ آپ سو رہی ہوں، دل استغفر اللہ کہتا رہے، پھر اس کی میریکلز طاقت کو آپ خود دیکھیں گے۔